السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے خشوع کی حقیقت۔ اسی طرح کیا دل میں پیدا ہونے والے خطرات اور وسوسوں پر اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے؟ کس طرح کے وسوسوں پر گرفت ہوگی؟ یہ سب باتیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ خشوع کیا چیز ہے؟ جب تک بندے کو معلوم نہ ہو تو وہ کیسے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ جب بندہ یہ سنتا ہے کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کوشش رائے گاں جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ خشوع کیا چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں تکلفات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے وہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں، تکلفات سے بالکل پاک ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع کی حقیقت بتلاتے ہوئے المعجم الکبیر للطبرانی کی یہ روایت پیش کی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث کے الفاظ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ ہے جس نے وضو کیا، فأحسن الوضوء اور اچھی طرح کیا، ثم صلی رکعتین پھر 2 رکعت اس طرح نماز پڑھی کہ مقبلا علیہما بقلبہ کہ دل سے ان پر متوجہ ہوا، لا يحدث فیہما نفسہ اور ان میں یعنی ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، باتیں نہیں کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه وہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ اور ان کا ترجمہ، بالکل صاف حدیث ہے، واضح باتیں اس میں موجود ہیں خشوع کے سلسلے میں کہ نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کیا، 2 رکعت اس طرح سے پڑھا کہ ان 2 رکعت میں اپنی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی خیال دل میں نہیں لایا،
تو اس کے گناہ جو اس سے پہلے اس نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ عموماً لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، خشوع کے سلسلے میں، وساوس کے سلسلے میں۔ انسان کے دماغ اور ذہن میں ہمیشہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، فطری بات ہے۔ اسی طرح جب نماز میں وہ کھڑا ہوتا ہے تب بھی اس کے دل میں وساوس آتے ہیں، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے مختلف وسوسے، عجیب عجیب خیالات، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وساوس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو خیالات آئے بس اس میں گھس گئے۔ کبھی خیال گھر کا آیا تو گھر کے بارے میں گھس گئے، گھر کی جو بھی باتیں ہیں وہ ذہن میں لانے لگے، ان کے بارے میں سوچنے لگے۔ اب ساری نماز کیا پڑھا، امام صاحب نے کیا پڑھایا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کا سارا معاملہ ایسا چلا، ایسا ہوا کہ ساری باتیں گھر ہی کے متعلق اس کے ذہن و دماغ میں آتی رہیں اور گہرائی سے گہرائی میں جاتا رہا۔ نماز کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی نہیں آئی۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وساوس آئے نماز توڑ دیا کہ ان وسوسوں کے ساتھ مجھے نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز ہی سے دوری اختیار کر لیا۔ تو یہ افراط اور تفریط ہے، اونچ اور نیچ ہے، یا تو ایک دم غلو ہے یا بہت نچلی سطح ہے۔ حدیث میں ان دونوں کے بیچ میں ایک راہ نکالی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا لا تتحدث فیہ ما نفسہ، کہ اس کا دل بھی باتیں نہ کرے، یہ نہیں فرمایا۔ دل تو باتیں کرے گا، دل میں وساوس پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا دل اس سے باتیں نہ کرے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یحدث فیہما نفسہ، کہ یہ نماز پڑھنے والا آدمی اپنے اختیار سے وساوس نہ لائے، اپنی طرف سے خیالات نہ لائے۔ ہاں اگر خود وسوسے آ رہے ہیں، دل سے خود خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مذائقہ نہیں ہے۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اور جب وساوس کا آنا مذموم نہیں تو اس کا نہ آنا مطلوب بھی نہیں۔ ہاں وسوسے کا از خود لانا مطلوب ہے، بس جو خود وسوسہ نہ لاتا ہو اس کو مطلوب حاصل ہے۔ اب اس کو یہ چاہنا کہ بلا قصد بھی وساوس نہ آیا کریں، غیر مقصود کی طلب ہے۔ بہت گہری باتیں حضرت نے لکھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وساوس دل میں آئے یہ کوئی برا نہیں ہے، اور دل میں وساوس نہ آئے یہ بھی مقصود اور مطلوب نہیں ہے کہ وساوس ہی بالکل پیدا نہ ہو۔ آتے رہیں گے وساوس، وساوس کو تو آنا ہے، نفس کو اور شیطان کو تو وساوس پیدا کرنا ہے۔ یہاں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وسوسے کا از خود لانا یہ کیسا ہے؟ یہاں مضمون از خود وساوس کے لانے کا ہے، لہٰذا جو آدمی خود سے وسوسہ لایا، کوئی دل میں بات پیدا نہیں ہوئی تھی، رکعت باندھنے کے بعد خود سے اس نے کسی کا خیال شروع کیا، کسی علاقے کا خیال، دکان کا خیال، گھر کا خیال، بچوں کا، کسی کا بھی خیال خود سے اس نے شروع کیا، تو اب یوں کہیں گے کہ یہ مقصود میں کھرا نہیں اترا، خشوع اس کے اندر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے خود سے اپنے اندر سے خیال پیدا نہیں کیا، وساوس آتے رہے جاتے رہے، توجہ ان کی طرف نہیں دیا، اپنے کام میں مطلوب جو ہے اس کا مقصود جو ہے اس میں مشغول رہا، تو پھر اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مطلوب اس کو حاصل ہے۔ تو بالکل آسان چیز بتائی ہے شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان نسخہ بتایا ہے خشوع کے پیدا کرنے کا،
کہ آدمی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو اور متوجہ ہونے میں خود سے وساوس نہ لانے کا زیادہ دخل ہے۔ ہاں وساوس آتے رہیں گے، خیالات ادھر کے ادھر کے پیدا ہوتے رہیں گے، یہ آتے رہیں جاتے رہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ احادیث میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وسوسے کی شکایت کرنا وارد ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وساوس پیدا ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا صحابہ اکرام کو جس سے وہ وساوس کا آنا بند ہو جائے، اس لیے کہ وساوس تو آنا ہے، وساوس کو تو آنا ہے، اسے بند نہیں کر سکتے۔ اس واسطے آپ علیہ السلام نے بھی ان وساوس کے بند کرنے کی کوئی ترکیب یا وظیفہ صحابہ اکرام کو نہیں بتلایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی آپ صحابہ اکرام کو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کو ذکر کی طرف متوجہ کرے، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ کرے۔ اسی واسطے ہمارے لیے، ہم اعجمیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو نماز میں ہم ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ترجموں کو ہم سمجھیں، کم سے کم ان کا ترجمہ ہم جانتے ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ وسوسوں کی طرف بالکل التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے۔ یہی مفہوم آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ خود سے وساوس پیدا نہ کرو، اور جو وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ یہ بالکل صاف بات ہے۔ اچھا، اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشکال بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کا مختصر سا ایک جواب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں شاید اس پر کوئی یہ شبہ کرے کہ گویا احادیث سے وسوسے پر مواخذہ نہ ہونا معلوم ہوتا ہو، مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وسوسے پر بھی مواخذہ ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اوپر والی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جو وساوس دل سے خود سے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرماتے، وہ خود سے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں، نفس میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے دل میں جو باتیں آتی ہیں، جو خیالات اور وساوس آتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ وسوسے پر مواخذہ ہے۔ اسی طرح کی دیگر آیتیں بھی ہیں، یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وساوس پر گرفت کرتے ہیں، حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وساوس پر گرفت نہیں فرماتے ہیں۔ اشکال پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہ کا جواب دینے سے پہلے ایک اصولی بات یہ فرمائی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، مگر اس شبہ کا منشا عدم تدبر ہے، اور قرآن میں اکثر اشکالات جو پیش آتے ہیں وہ سیاق و سباق میں غور نہ کرنے ہی سے وارد ہوتے ہیں، ورنہ قرآن کے مضامین پر کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتا۔ واقعی قرآن کریم بینات من الہدی والفرقان ہے، یعنی بالکل واضح ہے، مگر کس کے لیے؟ تدبر کرنے والوں کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، جس کا خلاصہ یہ ہے حضرت کے لکھنے کا کہ قرآن کریم میں اشکالات اور شبہات جبھی پیش آتے ہیں جب ہم تدبر نہ کریں، آگے اور پیچھے نہ دیکھیں، پیچھے سے مضمون کیا چلا آ رہا ہے، آگے والا مضمون اس کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے، جب تک اس پر ہم غور نہیں کریں گے،
اشکالات اور شبہات کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اب اس کے بعد حل بتاتے ہوئے حضرت جواب دیتے ہیں اس اشکال کا جو اوپر پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اب سنیے کہ نعلم ما توسوس به نفسه سے یہ اشکال کیوں پیدا ہوا۔ منشا اشکال کا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو عتاب پر محمول کیا ہے کہ گویا حق تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کے وساوس قلبیہ کو خوب جانتے ہیں، اس لیے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان وساوس کی کسی کو خبر نہیں، ہم اس کی گرفت کر لیں گے۔ یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ عتاب کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ عتاب نہیں ہے۔ سیاق اور سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے کو عتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے علم کے ہر چیز پر محیط ہونے کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے جانتے ہیں، اسے تو کیا اس کے دل کے پیدا ہونے والے وساوس کو تک ہم جانتے ہیں۔ تو عتاب نہیں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے محیط ہونے کو بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے علم کے وسیع ہونے کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ عتاب کا نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑی بات یہاں حل ہو گئی کہ عموماً قرآن کریم میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں سیاق اور سباق پر غور نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، تو اشکال جب بھی پیدا ہو تو فوراً اسے بطور اشکال کے پیش نہ کریں، سب سے پہلے اس آیت کے منظر اور پس منظر کو دیکھیں، سیاق اور سباق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی کوشش سے جو اشکال پیدا ہو سکتا تھا وہ اشکال رفع ہو جائے گا۔ بس آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وساوس کی طرف توجہ نہ دے کر اپنی عبادت میں منہمک اور مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔